السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں اردو میں ہی شیئر کروں گی، اور وجہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ باتیں جو ہے آپ اپنی لینگویج میں صحیح سمجھا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا، تو اس لیے آج میں اردو میں ہی شیئر کروں گی، لیکن ساتھ ساتھ میں انگلش سب ٹائٹلز بھی دوں گی، تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ سٹوری بھی تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں نے ایک فیس بک پر ایک ویڈیو میں، استغفار کی ویڈیو میں، ایک بھائی کا کامنٹ دکھا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا اپنی سٹوری شیئر کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے کیسے استغفار جو ہے نا میرے لیے کس طرح میں نے پڑھا، کس طرح جو ہے استغفار نے میری زندگی بدلی۔ تو کبھی سوچا ہے کیوں ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں ہیں، کیوں اتنی پریشانیاں مسائل ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہر طرف سے مسئلے، رکاوٹیں، غم اور بے چینی کا گھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہم صرف اسی لیے الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے رب سے معافی نہیں مانگی ہوتی، استغفار نہیں کیا ہوتا، ہم نے استغفار کو مکمل چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک راز بتانا جا رہی ہوں، ایک آزمودہ نسخہ، جو صرف لفظوں کا جادو نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے، اور وہ ہے استغفار۔ جی ہاں، صرف اتنا کہنا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن دل سے، روح سے، یقین سے کہ میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے نہ دے؟ میں استغفار کر رہی ہوں، اللہ سے توبہ کر رہی ہوں، تو اللہ میری دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ ہم بس جو بے یقینی سن کرتے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میری مشکل حل ہوگی یا نہیں۔ تو کبھی آپ یقین کے ساتھ استغفار کریں، دل سے، روح سے، کہ مجھے یقین ہے میرا رب میری مدد کرے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری مدد نہ کرے؟ تو اس یقین سے ہم استغفار کریں۔ اور حالات آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں کہ جو ہے نا ہر طرف سے ہمیں دکھتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ان حالات میں بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی، اور ہمیں استغفار کرنا ہے کہ میرا رب جو ہے نا مجھے کیسے، میرا رب مجھے مشکلات سے حل، میری مشکلات کیسے حل نہیں کر سکتا۔ تو ایک سٹوری تھی، ایک بھائی کا میسج کامنٹ تھا جو میں نے کچھ سال پہلے پڑھا تھا، اور انہوں نے شیئر کیا تھا کہ ٹرسٹ می، یہ جو استغفار ہے یہ میجک ہے، یہ ممکن کرتا ہے۔ ان کا ایک کامنٹ کا طریقہ جو تھا وہ میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا تھا، اور اس طریقے میں انہوں نے بتایا تھا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھتے تھے، اور دن میں 3000 مرتبہ وہ پڑھتے تھے۔ جتنا ممکن ہو آپ اتنا پڑھیں، چلتے پھرتے، بزی ہو یا فری ہو، بس پڑھتے جائیں۔ دیکھیے گا کچھ ہی عرصے میں آپ کی یہاں اگین پوسٹ آئے گی، اور آپ بہت خوش ہوں گے۔ سلامت رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 1000 مرتبہ استغفر پڑھتا ہوں، اور میں آپ جیسے بھی، یعنی جتنا بھی پڑھیں، پورے دن میں جتنے چاہے پڑھیں۔ تو انہوں نے اپنی سٹوری یہ شیئر کی تھی کہ یہ کسی کو پسند کرتے تھے، اور ان کے جو لڑکی کے گھر والے تھے، لڑکی بھی شاید کچھ خاص خوش نہیں تھی، اور جو ان کے والد اور ان کے مدر تھی وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نہ ہو، کیونکہ وہ لڑکے کا جو ہائٹ تھی وہ چھوٹی تھی اور خاص کاروبار نہیں تھا، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشانیوں میں گرا، اور مجھے لگا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، نہ میرے پاس کاروبار ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور نہ ان کے گھر والے راضی ہیں، کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، کیسے میں اپنی دعا کو قبول کروا سکتا ہوں؟ تب انہوں نے استغفر اللہ شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 3000 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ والا جو استغفار انہوں نے شیئر کیا، یہ والا استغفار انہوں نے پڑھا، چلتے پھرتے، کام کرتے وقت، فری، ہر ٹائم انہوں نے پڑھا۔ اور ان کا کامنٹ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسا نہ ہو کہ مطلب میں نے کہیں سٹوری پڑھی ہو، سنی ہو، ویڈیو دیکھی ہو، نہیں، میں نے ان کے کامنٹس اپنی آنکھوں سے پڑھے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہی مہینوں بعد اللہ نے ان کا دل نرم کر دیا، میری کاروبار، مجھے اتنا اچھا کاروبار ملا، اتنا اچھی جاب مجھے ملی کہ میں حیران رہ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دل تھا نا، ان کی والدہ کا دل اللہ نے نرم کر دیا، اور ان کی شادی ہو گئی الحمدللہ۔ اور یہ کہتے کہ مجھے لگا کہ یہ سب شاید خواب ہے، لیکن اللہ نے سچ کر دیا صرف اس طرح استغفار کرنے سے۔ اور کوئی بھی آپ استغفار پڑھے، انہوں نے اپنا طریقہ شیئر کیا ہے، لیکن آپ یہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس طرح پڑھا تو اللہ نے میری دعا قبول کی۔ میں انشاءاللہ جو ان کے اسکرین شاٹ ہے نا وہ بھی شیئر کروں گی، یا سٹوری میں، انسٹا کے، یا پھر ریل میں، یا پھر شارٹس وغیرہ یوٹیوب میں شیئر کروں گی۔ جو ایسس ہوتے ہیں نا سٹوریز وغیرہ کے، وہ میں شارٹس اور انسٹاگرام میں شیئر کرتی ہوں۔ جو سٹوری ہوتی ہے وہ میں اسی طرح بولتی ہوں، اس کے بعد جو ان کے ایسس ہوتے ہیں وہ میں شارٹس میں شیئر کرتی ہوں، تو آپ وہاں پر پھر پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ
ان کی مشکل اس طرح حل ہوئی اور ان کو کاروبار بھی اتنا اچھا ملا اور ان کی شادی بھی ہو گئی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی جو تھی مشکل اللہ نے ان کی جو ہے حل کر دی تھی۔ تو سوال یہ نہیں کہ استغفار کام کرتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے اسے کب کام لینے شروع کیا ہے۔ مطلب استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ زندگی کا تعویذ ہے جو ہر بندوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ زندگی میں کوئی چمتکار، کوئی میجک، کوئی میریکل چاہتے ہیں نا، کسی بند دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں، کسی رشتے یا رشتہ داری جاب یا مشکل میں راہ چاہتے ہیں، تو صرف ایک کام شروع کر دیجئے، استغفار۔ جتنا ممکن ہو چلتے پھرتے رات میں، صبح میں رو کر ہنس کر پڑھتے رہیے اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی کس طرح روشن ہوتی ہے۔ تو بس اب اس طرح آپ نے کرنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے استغفار کو، چاہے آپ کو وہ چیز ناممکن لگے یا پھر جو بھی ہو، آپ نے رب پر توکل کر کے استغفار شروع کرنا ہے کہ اے میرے رب، میں نے بس آپ پر توکل کیا ہے اور میں اب استغفار کو نہیں چھوڑوں گی۔ آپ نے ہی کہا ہے نا کہ استغفار کرتے رہو، تو میں اب استغفار کرتی رہوں گی تب تک جب تک میرے مشکلات حل نہیں ہوتی۔ میں صرف استغفار کروں گی، اپنے رب سے مانگوں گی، میں کہیں تعویذ عالم کے پاس نہیں جاؤں گی کہ وہ لوگ میری مدد کریں گے، میں صرف اپنے رب سے مانگ رہی ہوں۔ اور میرا رب کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے نا، میرا رب مجھے دے گا، آپ اس یقین کے ساتھ مانگیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر سے اٹھے، پھر سے تھک گئے، پھر سے اٹھے، آپ کوشش کرتے رہیں، جب تک آپ کو اللہ جواب نہ دے آپ نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو اللہ جو ہے راستہ دکھائے گا، آپ کو روشنائی نظر آئے گی، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ صرف رب پر بھروسہ کرے کہ وہ رب ہی ہے جو مجھے نکال سکتا ہے۔ تو بس آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے، استغفار کو پکڑ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ان کے طریقے پر استغفار پڑھیں، 3000 مرتبہ انہوں نے پڑھا استغفر اللہ واتوب الیہ، جو پورا طریقہ ہے میں جو استغفار ہے وہ میں شیئر کر دوں گی۔ یہ استغفار انہوں نے چلتے پھرتے فری کام میں بزی ہر وقت پڑھا، آپ ان سے کم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے کہ میرا رب ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، جو میری دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو خوشیوں میں بدلیں۔ تو جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔